محمد مصطفیٰ کی جمعے کے متعلق خطرناک باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتا دی۔ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پر اس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے والے کو، اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے واسطے مرغ ذبح کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری۔ اگلے زمانے میں صبح کے وقت اور بعد فجر کے راستے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں۔ تمام لوگ اتنے سویرے سے جامع مسجد جاتے تھے اور سخت اثر دام ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں۔ پھر جب یہ طریقہ جاتا رہا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پہلی بدعت ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی ہے، یعنی سویرے اٹھ جانا، اور یہاں بدعت سے لغوی بدعت مراد ہے، یعنی نئی بات، اور شرعی بدعت مراد نہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ دین میں عبادت سمجھ کر نئی بات پیدا کرنا، کیونکہ یہ حرام ہے، اور سویرے نہ جانا حرام نہیں۔ یہ لکھ کر امام غزالی فرماتے ہیں کہ کیوں شرم آتی ہے مسلمانوں کو یہود اور نصارہ سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن، یعنی یہودی سینچر کو اور نصارہ اتوار کو اپنی عبادت خانوں میں اور گرجا گھروں میں کیسے سویرے جاتے ہیں، اور طالبان دنیا کتنے سویرے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پس طالبان دین کیوں نہیں پیش قدمی کرتے؟ اور در حقیقت مسلمانوں نے اس زمانے میں اس مبارک دن کی بالکل قدر گھٹا دی ہے۔ ان کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ آج کون سا دن ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ افسوس وہ دن جو کسی زمانے میں مسلمانوں کے نزدیک عید سے بھی زیادہ تھا، اور جس دن پر نبی کو فخر تھا، اور جو دن اگلی امتوں کو نصیب نہ ہوا تھا، آج مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی ایسی ذلت اور ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا سخت ناشکری ہے، جس کا وبال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابن عباس نے ایک مرتبہ ایک آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اگر ہم پر ایسی آیت اتری تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری تھی، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت، اس دن کو خود ہی دو عیدیں تھیں۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعے کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہو اور اس کا اہتمام پنجشنبہ سے کرتا ہو، اور سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے، حتیٰ کہ صبح لوگوں سے پوچھے کہ آج کون سا دن ہے۔ اور بعض بزرگ شب جمعہ کو زیادہ اہتمام کے غرض سے جامع مسجد ہی میں جا کر رہتے تھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام پانچ شنبہ سے کرے، پانچ شنبہ کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے، اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف کر رکھے، اور خوشبو گھر میں نہ ہو، اور ممکن ہو تو اسی دن لا کر رکھے تاکہ پھر جمعے کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول نہ ہونا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب بنا، جو بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ صحیح مسلم شریف۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے، اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شمار تعلیم فرمائے گا۔ پس جب جمعے کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت، مزید کے جنگل میں چلو۔ وہ ایسا جنگل ہوگا کہ جس کا طول اور عرض سوائے خدا تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر ہوں گے، آسمان کے برابر بلند انبیاء نور کے منبر پر بٹھلائے جائیں گے، اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ پس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا، اور وہ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں میں لے جائے گی، اور منہ میں
اور بالوں میں لگائے گی، اور وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حاملان عرش کو حکم دے گا کہ عرش کو لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو۔ پھر ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے ہو، حالانکہ مجھ کو دیکھا بھی نہ تھا، اور میرے پیغمبر کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب جو کچھ مانگو مجھ سے مانگو۔ یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو، یہ دن مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق زبان ہو کر عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پس اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ بھی جلائے نہ جائیں تو بے شک وہ اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا کہ اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ، اور ان لوگوں کا حسن و جمال حقیقی اثر سے دگنا ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، نہ بیویوں کو دیکھیں گے اور نہ بیویاں ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نوجوان کو چھپائے ہوئے تھے ہٹ جائے گا، تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی کہ جاتے وقت جیسے صورت تمہاری تھی وہ اب نہیں، یعنی ہزارہ درجے اس سے اچھی ہے۔ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، یہ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھیے جمعے کے دن کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جمعے کے دن غسل کریں، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کرنا بھی اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن بعد غسل کے عمدہ سے عمدہ کپڑے جو ان کے پاس ہوں پہنے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائیں اور ناخن وغیرہ بھی کتروا لیں۔ جمعے کی نماز کے لیے پیادہ جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور حل اتی علی الانسان ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کریں، کبھی کبھی ترک بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو وجوب کا خیال نہ ہو۔ جمعے کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتی کا حدیث غاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن ہوا نماز سے پہلے یا پیچھے سورۃ کہف پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو کوئی سورۃ کہف پڑھے، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے تک کے پچھلے جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ واللہ عالم۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے میں بھی اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ ناظرین کرام، یہ جمعے کے متعلق ایسی معلومات ہے جس پر آپ عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی قدر اور اس دن عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قریب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔